لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں گھروں میں سننے والی مائیں بہنیں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے کامیاب تاجر کے اوصاف، گزشتہ جمعہ تک 9 صفات تک بات آئی ہے، آگے بڑھیں گے. ایک مرتبہ دورہ کر لیں. نمبر 1 فرائض کی پابندی کرنے والا ہو. نمبر 2 امانت دار ہونا. نمبر 3 نرم مزاج ہو. نمبر 4 سچ بولنے والا ہو. نمبر 5 عیب کی وضاحت کرنے والا ہو. نمبر 6 گناہوں سے بچنے والا ہو اور نیکوکار ہو. نمبر 7 صدقہ دینے کا اہتمام کرنے والا ہو. نمبر 8 جھوٹی قسم کھانے سے بچنے والا ہو. نمبر 9 دھوکہ دینے سے بچنے والا ہو. یہ گزشتہ جمعہ تک ہماری بات آئی تھی. ایک تاجر کے اندر جو چیزیں ہونا ہے اسے لینا، جو چیزیں نہیں ہونا اسے آدمی چھوڑنا ہے. نمبر 10 بیع پر بیع نہ کرے. مطلب کیا ہے اس کا کہ ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے تو ایک آدمی آ کر اس کے پاس کوئی چیز خرید رہا ہے، مثال کے طور پر ان کے پاس انہوں آ کر کوئی چیز خرید رہی تو دوسرے آدمی آ کر انہوں پوچھے ان کو کوئی چیز 10 میں پوچھے 15 میں پوچھے، دوسرے آدمی آ کر کیا بول رہی میں 20 کو دے تم بھائی کو بول کو لے کو جا رہی. انہوں دونوں میں آپس میں معاملہ طے ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے لینے دینے کے بارے میں. ابھی بزنس بات کر رہی ہوں دونوں، پھر ویسے وقت میں تیسرا آدمی انٹرفیئر ہو کر اس میں تجھے 20 دے تم یہ دے رہا بول کو ان کے بیچ میں انہوں دخل نہیں دینا. جب تک ان کا معاملہ لے لیے نہیں لیے کو چھوڑ دیے جو وضاحت سے معلوم نہیں ہوتا تب تک تیسرا آدمی بیچ میں گھسنا نہیں. ایک بیع پر بیع نہ کرنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ الا ان یأذن له. تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر تم بزنس کر رہے تو تم اپنے بھائی کی بزنس پر تم بزنس نہ کرو. اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی کسی کے پاس رشتہ بھیجا ہے، ابھی وہ بات پکی نہیں ہوئی ہے، وہ لوگ کر لیتے ہیں یا وہ بات ہاں تک ختم ہو گئی ہے، معاملہ کیا صاف ہو گیا ہے معلوم نہیں ہوئی ہے، تو پھر تمہیں تیسرے آدمی تم بیچ میں دخل نہ دو. حدیث میں 2 باتیں فرماتے ہیں. بزنس کے بارے میں اگر کوئی بندہ بیع کر رہا بزنس کر رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے دونوں کے بیچ میں، تو تیسرا آدمی دخل نہیں دینا اس میں. دوسری بات حدیث میں اگر کوئی آدمی کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا تو پھر بھیجا بول کر اس کا رشتہ کاٹنے کے لیے اس کے بارے میں اس کی غلطیاں بولنا، اس کے بارے میں اس کے کمیاں بولنا، یا پھر ان کا یہ خاندان یہ ہے وہی بول کر اس کو توڑ دینا، یا پھر ان کا رشتہ کیا ہوا پکا ہوا نہیں، انہوں کو بولے معلوم نہیں ہوا، انہوں رشتہ بھیجے انہوں رشتہ بچی والے ایکسپٹ کیے نہیں کیے، اس کے پتہ نہیں چلا صاف کیا ہے. تیسرا آدمی کیا کر رہا ہے رشتہ بھیج رہا ہے. یہ نہیں کرنا. جب تک انہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ انہوں پکا کر لینا ہے، پکا لین دینے کا ہے، یہاں کوئی بات ہو گئی ہے، جب تک معلوم نہیں ہوتا تب تک تیسرا آدمی وہاں انٹرفیئر ہو کر گھستا نہیں. بچی کے معاملے میں بھی، شادی کے معاملے میں بھی اور لین دین کے معاملے میں تیسرا آدمی وہاں گھستا نہیں. یہ 10ویں صفت ہے. 10ویں یہ کوالٹی ایک تاجر کے اندر ہونا چاہیے. آج ہوتا کیا ہے ہمارے مسلمانوں میں، ایک آدمی اگر خریدتا رہتا ریل اسٹیٹ کے معاملے میں ہو، دوسرے لین دین کے تجارت کے معاملے میں ہو، دوسرا آدمی ایک آدمی آ کر لیتا رہتا، تیسرا آدمی آ کر اسے معلوم ہوا تو آدمی آ کر کیا ہوتا اسے کہتا ہے تو 10 لاکھ کو کیا مجھے 15 لاکھ دے دو. وہ لینے والے آدمی کی دشمنی اس آدمی کے اندر ہے. تو انہوں دونوں لین دین کر رہی تو
تو تیسرا آدمی اگر یہ لین دین پہلا لینے والا آدمی اگر اس تیسرے آدمی کا اگر دشمن ہے تو کیا کرتا، ان 10 کو دیتا ہوں تو اسے میں تجھے 15 دیتا ہوں، اسے دینا پڑا. اسے ناشتہ کرنے کے لیے اپنے پیسے ناشتہ کر لے رہا ہے، خامہ خواچی ہوتی نہیں پڑتی، چلو 10 کو 6 کی 12 روپے کی لا کے بحال. لیکن کر رہا کیا ہے، اس کی دشمنی نکالنے کے لیے اپنا پیسے برباد کر رہا ہے. یہ سوچ آ گئی مسلمانوں کے اندر، میں بھی جیتا نہیں جینا نہیں تجھے جن دیتا نہیں، یہ مزاج آ گیا مسلمانوں کے اندر. جبکہ ہمارا ایک مزاج، ہماری تاریخ کیا تھی، ہسٹری کیا تھی، ہمارے صحابہ کی، ہمارے بزرگوں کی، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو پانی پلاتے تھے. جنگ احد کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں آپ. جنگ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی واقعات ہے. ایک صحابی کی ایک جنگ موتا کے واقعات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہوئے جنگوں میں یہی واقعات ہے. جنگ موتا، جنگ احد میں، اور اس وقت کی اس واقعات میں ایک صحابی پیاسے تھے، دوسرا آدمی آ جاتا ہے، ان کا چچا بھائی جنگ میں رہتا ہے، انہیں پانی لے کر آتے، ہمارے چچا کے بیٹے کو پانی پلانا بول کر. ان کے پاس پانی لے کر کے دونوں کیا بولتے جانے، ان کے پاس پانی لے کر جاتے، پاس والے بھی آنکھ بولتی، انہیں پانی پینے سے پہلے ان کی طرف بازو لے جا کر بولتی ہے. ایسا 2-3 آدمیوں کے پاس جا کر پھر یہاں کو آتی، چاچا کے بیٹے کے پاس پھر ان کا انتقال ہو جاتا. مطلب کیا ہے ان واقعوں کا؟ ہمارے صحابہ کے جنگوں میں جتنے بھی واقعات ہیں، یہ سارا قربانی کے واقعات. اور ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے، خود بھول کے رہ کر قرآن کی آیت نازل ہونے کے بارے میں. ایک مہمان آ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک آدمی آ جاتے مہمان بننے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھتے ان کو کون تو اپنے گھر میں کھانا کھلاتے کیا بڑا؟ ایک صحابی بولتے میں کھلاتا بول کر انہوں گھر کو لے کر جاتے، گھر بیوی کو سما ڈالتے. ایک آدمی ہمارے گھر کو آج آنے والے ہیں مہمان بن کر، ہمیں ان کو کھانے کا انتظام کرنا ہے. بیوی بولتی، لیکن اس زمانے کی بیویاں اچھی بیویاں تھیں، تو بیوی کیا بولی، بھائی کھانا ذرا کھانا ہے 100، اور صرف وہ بھی بچوں کے لیے 600، ان کو آپ کے لیے میاں بیوی کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. اگر وہ چاہتے تو وہ عورت کیا بول سکتی تھی، کئی کچھ گالے کرے، جیسا آج کی ہماری بہت کچھ عورتیں ایسا بولتے نہیں بولتے، خامہ کا کئی بات گالے کرے تمہارے امی بابا کو، تمہارے کھانا کو، مرد گالے کا تو خامہ کا گھر میں رکھ لیا، چھٹیاں ہو گئی تھے بچوں کے اسکولوں کو. آج ہمارے ماحول معاشرے کی عورتوں کی مزاج ذہن یہی ہے، ہمارا مرد بنا دیکھا تو گالے کا گیا، اس کے بھانا کا مبالا کو نہیں کر کو ڈالنا دیتا ہے. وہی اگر بیوی کے بھانا ہے تو بولتی ہے سب، بولتی ہے سب نہیں بولتی، قدر کرتی، اجی یہ لو جی وہ لو جی بول کر بولتی، یہ سب خود کرتی ہے. جیسا اپنے ماں باپ آنے پر خوشی ابلتی رہتی ہے، ویسا شوہر کے ماں باپ آنے پر بھی، اس کے اس طرح پر بھی خوشی ابلنا، تبھی دونوں ایک کا قبول کو. ورنہ پھر جسم ایک دل ایک نہیں ہوئے، جسم ایک نہیں ہونا، سو اصل میں دل ایک ہونا ہے، خاندان ایک ہونا ہے. اگر خالی جسم ایک ہوتے رہے، دل ایک نہیں ہوں گے تو پھر اس زندگی کے کیا فائدہ، سکون نہیں ہوگا پھر. تو صحابہ کے اندر کیا تھا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے. وہ صحابی وہی سب چیز ہو گھر میں کیا کر دی ہے، خود اس دن اپنے بچوں کے لیے کھانا ہے تو بیوی بچوں کو بہلا کر سنا ڈالی، ان کی صحابی کی بیوی. اور یہ صحابی بھی چونکہ کیسا کا ایکٹنگ کرتے تھے، وہ مہمان آئے سے مہمان کو کھانا پہ بھر کھلاتی ہے. صبح کو تو نبی کے دربار میں گئے تو آیت نازل ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے تمہیں رات کو خود بھوکے رہ کر تمہارے دوست کو، تمہارے سگے کو، تمہیں کھلینے کا مہمان کو، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ قرآن کی آیت نازل کر دی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہو گئی، یہ لوگ وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے آپ کو بھوکا رہ کر دوسروں کا بھوک پیاس اور بھوک بجانے کا سوچتے والے یہ لوگ، ان کا مزاج یہ خود بھوکے مر جائیں گے لیکن دوسرے کو بھوکا نہیں رکھیں گے. یہ مزاج ہمارے صحابہ کا تھا. ہم انہیں کے غلام، انہیں کے ماننے والے ہم، لیکن ہمارے پاس یہ نہیں ہے میں جین دے نہیں جین دے لیکن میرا سامنے والا آدمی مر جانا بول کر دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے خود اپنے اوپر جہنم مول لے رہا ہے، خود نقصان اٹھا رہا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے خود نقصان برداشت کر رہا ہے. یہ مزاج نہیں ہے ہمارے اندر. تو بہرحال 10ویں چیز ہے ایک تاجر آدمی کے لیے، بے پر بے نہیں کرنا. دوسرا آدمی بے پر کرا تو پھر ہمیں انٹرفیئر نہیں، جب تک ان کی بات لینا کی نہیں لینا کی پکا نہیں ہو تب تک میں تیسرے آدمی انٹرفیئر نہیں ہوگا. 11ویں صفت خریدار کو دھوکہ میں نہ ڈالے. مولنے والے آدمی کو بیچنے والا آدمی لو کوالٹی کی چیز دینا یا پھر پانی ملا کو دینا یا پھر اسے پائپ مار کو دینا. جو کوالٹی کی چیز وہ مانگ رہا ہے، ہمارے پاس وہ کوالٹی کی چیز نہیں تو ہمیں اسے اسٹیکر لگا کر دینا کی یا پھر اس کا نام بدل کو دینا کی، یا اس چیز کے بارے میں یہاں کی چیز ہے اسے باہر کی کا بول کو، اسے بول کو کیا کی یہ وہاں کی ایسی ویسی کو اسے جھوٹے سچے باتیں بول کو دینا. ایسا لینے والے آدمی کو، خریدار آدمی کو دھوکہ دینا نہیں. مارکیٹ میں نیک نامی کو زمانہ کمال ہے، پہلے زمانہ کمال نہیں. مارکیٹ میں ہمیں بولے تو
सच्चाई के साथ व्यापार करने वाले को, तो एक नाम जमाना ये कमाल की बात है। पैसा तो कमा लिया आदमी, बड़े घर पैसा तो जमा लिया, लेकिन मार्केट में मुझे तो दुआता भाई होना, मैं आपको टोपी नहीं साला बढ़ाता हूँ। अगर ये बात अगर है तो फिर इन कामयाब पैसे वाला नहीं। कामयाब पैसे वाला कौन? कामयाब ताजिर कौन? मार्केट के अंदर उसकी एक अच्छी सिफत बिठाना हो, लोगों के दिल में मोहब्बत बिठाना हो। तो मार्केट में नेक नामी को जमाना की असल कमाल की बात होती है। माल जमाने से बड़ी बात है ये अपने नेक नामी को लोगों के दिलों के अंदर जमाना। तो देने वाले आदमी को धोखा देना नहीं, जो उसके अंदर आयब है, कमी बेशी है, वो उनको देना चाहिए। नंबर 12, फरोख्त करने वाले को भी धोखे में ना डाले, ना रखे। बेचने वाले आदमी को भी धोखे में नहीं डालना। हमारे पास कोई आदमी काम करता है, पहली बात तो क्या, खरीदने वाला आदमी खरीदार को धोखे में ना डाले। हमारे पास मूल्य वाला कोई धोखे में डालना नहीं, उसे धोखा देना नहीं। दूसरी बात क्या है, बेचने वाले आदमी को धोखे डालना नहीं। हमारे पास बल्ला का माल है तो फिर हमारे पास लोग आकर ले जाते हैं होलसेल में या किसी और तरीके से, तो हमें हमारे पास मूल्य को जाने वाले आदमियों को या हमें खुद बेचनी हो तो हमें किसी भी धोखा देना नहीं। मोल लेने वाले को धोखा देना नहीं, हमें खुद बेचनी है, हमारे पास लोग ले जाते हैं तो हमें उसको भी धोखा देना नहीं, वरना फिर हमें किसी को धोखा देंगे, लोग हमारे को धोखा दे देंगे। मतलब क्या है इसका कि फरोख्त करने वाले को धोखा देना नहीं का मतलब क्या है? आमतौर पर होता क्या है, बस मरतबा खेड़े गाँव की आदमियाँ अपने गाँव में कोई चीज़ पिकाकर, धान चावल या गेहूँ कोई चीज़ पिकाकर वो लोग या गाय बकरे हैं तो शहर को लाकर बेचने के पास लोग ला कर शहर गाँव को, टाउन को। तो बस मरतबा क्या होता, बिजनेसमैन आदमी क्या करता, हमारे यहाँ को लाने से पहले टाउन को लाने से पहले क्या करता, उनके गांव को जाकर वहाँ क्या करता, चाराने में बारने में बोल लेता, मूल्य को नहीं क्या करता, 10 को 20 को बेचता। इन फायदा उठा लिया लेकिन उसने नुकसान कर दिया। जैसा इन अपने बारे में फायदा सोचता है उसको भी फायदा होने का को सोचना, ये बात है। तो खरिया वालों के पास जाकर जानवर खरीदना या दूसरा और माल उनको धोखा देकर चाराने में आटने में खरीदना, कम कीमत में खरीदना, और मार्केट में टाउन में वो चीज़ कितने कीमत में बिकती है उनको मालूम ही नहीं है, वो ऐसा धोखा देना ये सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यबीउ हाज़िरुन लिबादिन, कोई आदमी शहर वाला आदमी खरिया वाले आदमी को धोखा ना दे, उसके साथ और धोखेबाजी का मामला ना करे, खरीद फरोख्त ना करे। किसी शहर में रहने वाला किसी देहात करने वाले आदमी से खरीद फरोख्त ना करे। दउन्नासा, लोगों को छोड़ दो, यरज़ुकुल्लाहु बअज़हुम मिन बअज़िन, अल्लाह एक दूसरे के जरिए से, अल्लाह ताला एक दूसरे के जरिए से एक दूसरे का रिज़्क़ देते रहते हैं। दोनों वहाँ से लेकर आए तो फिर उस वहाँ से आना बोलते जानवर लेकर आना है, कोई चीज़ लेकर आना है तो क्या होता, मूटे उठा लेकर आना है तो क्या उठा लेकर आता है, या फिर किसी गाड़ी में लाता, उन लाता है गाड़ी में, तो गाड़ी वाले को पैसा, उसके जरिए से गाड़ी वाले को पैसा मिल जाता, वो गाड़ी वाला लाकर मार्केट में छोड़ देता, तो फिर वो असल मालिक वहाँ मार्केट में बेच लेता, गाड़ी वाले का फायदा हो, वो ना कोई यहाँ बेचता, खेड़े वाला आदमी उसे फायदा होता, कौन तो आदमी शहर वाला मूल्य को जाता उसे फायदा होता, उन जाकर अपने गाँव में और कुछ फायदे को बेच लेता, सबको फायदा होता। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों को छोड़ दो, उनके पास जाकर तुम्हें धोखा देकर उनके पास चीज़ मोल रखो। अल्लाह ताला ने रोज़ी अल्लाह ताला एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, ये सिस्टम ऐसा है। इन हाला का बेचता, गाड़ी वाले को फायदा होता, वो असल मालिक मार्केट में बेचता, मार्केट से गांव वाला शहर वाला खरीदता, शहर वाला अपने गांव में जाकर बेच लेता है, 2-4 रुपये फायदा। ये सब अल्लाह ताला ने एक चेन सिस्टम रखा है। ऐसा नहीं सकता देख जाकर वहाँ जाकर चाराने आटने को बोलने का, लेकिन 10 को 20 को बेचता तो फिर वो खेड़े वाले आदमी को उसे मालूम नहीं करके बोले को हमें धोखा दे सकता, धोखा दे रहे किसी भी। नंबर 13, मजहूल और मादूम चीज़ की बयान ना करें। मजहूल और मादूम चीज़ की बयान ना करने का मतलब क्या है, कोई सी चीज़ लेती ही, कौन सी चीज़ देती ही, कौन सा जंगल है, कौन सा जानवर है, वो यहाँ दिखता नहीं है, कहाँ की जंगल है, कहाँ की ज़मीन है रियल एस्टेट की, यहाँ बैठ को बिजनेस कर लीजिएगा, इन देखा नहीं, बेचने वाला भी देखता नहीं है और लेने वाला भी देखा नहीं है ज़मीन को, खाली बिजनेस हो रहा है यहाँ पर। तो वैसा नहीं होना, कौन सी चीज़ है, कौन सी ज़मीन है, कौन सा जानवर है, पूरा दिखाना, बोलना, देखकर चीज़ है सो देखकर यहाँ मामला करना सो। और मादूम चीज़ नहीं है, व्यापार करता है आदमी, इसकी भी चीज़ मालूम नहीं, सो चीज़ की दो बातें इसके अंदर, मालूम नहीं सो चीज़ की व्यापार भी नहीं करना और नहीं सो चीज़ का व्यापार भी नहीं करना। मालूम नहीं सो चीज़ क्या है, भाई बल्ला के जंगला है या फिर बल्ला के प्लाटा दाल को है या फिर बल्ला जानवर है, उन बेचना बोलकर बोलता सो कौन सा जानवर हो, कौन सा प्लाट, पक्का बोलता नहीं है भाई वहाँ कड़पे में है, बेच बोलकर बोलता है। ना इन देखा ना उन देखा, ना इन पक्का को सिखाने का बोलता है, ना उन पक्का को सा बोलता है, कुछ भी मालूम नहीं है, मजहूल है, मालूम नहीं है।
معلوم اس چیز کا व्यापार نہیں کرنا. دوسرا کیا ہے؟ معدوم چیز کا، چیز موجود نہیں ہے. گائے کے پیٹ میں یا بھینس کے پیٹ میں، بکروں کے پیٹ میں بچے ہیں. اب ایک آدمی آ کر व्यापार کرنے واسطے ایک آدمی آ گیا بکرے ہونا کا گوبل کو. ان کیا بولتا ہے؟ میرے یہ بکرے کے پیٹ میں بچے ہیں، دیکھو پیدا ہونے، دیکھو پیدا ہونے کے بعد جب تمہارے کو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے میں تمہارے کو بیچ تو کون بولتا ہے؟ اب وہ بچے موجود ہے کیا یہاں؟ پیدا نہیں، موجود نہیں ہے چیز، موجود نہیں سو چیز کا بزنس نہیں ہوتا، نہیں کرنا بزنس. یا کوئی جانور، اور ایک یہاں سمجھنے کی اور ایک بھی سمجھے بات، چیز قبضے میں رہنا، آگے بات آئے گی ہو سکے تو. چیز قبضے میں رہنا تب بے کرنا سو، व्यापार کرنا سو. چیز قبضے میں نہیں ہے، بندہ व्यापार نہیں کرنا، व्यापार نہیں ہوتا اس سے، معاملہ طے نہیں ہوتا اس سے. مثال کے طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کبوتر اٹھ کو ہے ہوئے میں، تو ایک آدمی کبوتر مولنے کے لیے آ گیا تو کبوتر والا کیا بولتا ہے؟ دیکھوا وہ کبوتر ہے، دیکھوا وہ دے دیتی ہے، بیچ کو بولتا ہے. وہ کہاں ہے؟ ان کہاں ہے؟ آنے کے بعد دکھاؤ کتنا موٹا ہے، کیسا ہے، وہ کوسا ذات کا کبوتر ہے، وہ بول کو دکھاؤ پورا گوشنا. ہاں اٹھتا ہے، دیکھو اس کو بولتا ہوں، ان یہ بولتا رہتا، ان یہ بولتا رہتا، یہ 2000 کا تھا، یہ 4000 کا تھا، ان یہ بول رہا تھا کہ 2000 بھی دیتا تھا کہ بول تو کیسا ہوتا ہے؟ قبضے میں ہونا چیز، دکھا کو بول کو لینا دینا ہوتا ہے. تو اصل میں کیا ہوتا تھا؟ مکے کے کافر لوگ ہیں کیا یہ کرتے تھے؟ سنو مینٹالٹی یہ تھی ان کی، جیسا آج کے مسلمانوں کی مینٹالٹی، کچھ مسلمانوں کی مینٹالٹی ہے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کوئی آدمی کے پاس اونٹ خرید جاتا تھا تو وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ میری یہ اونٹ جب بچہ جنے گی تو یہ بچہ پھر بچے جنے گا تو اس سے جو بچے ہوں گے میں تجھے وہ بچے بچوں کا بولتے تھے. اتنا پروسیس. اب ان مولنے آیا سو یہ ڈائریکٹ یہ مولنے آیا ہے یا کہ یہ جن کو پھر اس کے بچے جو ہوں گے اسے مولنے آیا ہے؟ وہ موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے. وہ پھر اس کی بزنس اور لین دین معاملہ طے نہیں ہوتا اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحبل الحبلتی، حمل کی بیع سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیٹ کے اندر بچہ ہے اور اس کے وہ پیدا ہونا کہتے ہیں، پھر اس کے بچے مولنا کہتے ہیں. تو حمل کی پیٹ کے اندر بچہ ہے اونٹ کے، اس کی یہ پیدا ہو کر بچے جننا کہتے ہیں، پھر اس کے بچے بیچنا ہوتا ہے. یہ بیع نہیں ہوتی، یہ بزنس نہیں ہوتا، معاملہ طے نہیں ہوتا. یہ مزاج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا. یہ ہمارے اندر نہیں ہونا. یہ تجارت کرنے وقت میں چیز موجود رہنا اور پھر ہمارے قبضے میں رہنا، لینے والے کو دکھانا، یہ دیکھنا یہ ہے کر کو دکھانا. دوسرا کیا ہے؟ کھلا بولنا، اسے مجھول نہیں ہونا. کوئی سا کہ بول کو ہمارے ذہن میں فکس ہے یا پھر ہمیں اسے بولتے نہیں، ویسا نہیں ہونا. بول کو، بتا کو، دکھا کو، سب کچھ کرتا ہے. آگے نمبر 14 اقالہ کا اہتمام کریں. اقالے کا اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ اقالے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی کوئی چیز لے کر چلے گیا، بولنے کو چلے گیا، ان بیچ دیا، ان لے کر چلے گیا. خریدنے والا آدمی بے پردہ خرید لے کر چلے گیا. جانے کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ اسے وہ چیز پسند نہیں کی، نہیں تو اب یہ چیز بولنے گیا تو پھر اس کے پاس خرچہ نہیں پیسے رہتے کہ ایسا کچھ اس کی پریشانی ہے، لے کر چلے گیا. ان بیچا، ان لے کر چلے گیا، لیکن جانے کے بعد گھر میں اب پیسے نہیں رہتے، کوئی پریشانی ہے. اگر وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو پھر اس وقت تو ان واپس لینا، اسے بولتے ہیں اخالہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقال مسلما اقالہ اللہ آخرتہ یوم القیامت. جو بندہ مسلمان سے اقالہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ اسے اقالہ کرے گا. مطلب کیا ہے؟ جو بندہ دوسرے آدمی کی تنگی کو، پریشانی کو سمجھ کر اس کی چیز واپس لے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ ہے. لیکن اب ذرا اس پر ذرا غور کرو، اس پر ذرا بولنا ہے. اب ذرا غور کرو، یہ واپس لینے کا سسٹم آج ہمارے بے پرداروں میں ہے کیا؟ کوئی چیز لے کر چلے گئے تو کیا بولتے؟ لکھو، پہلے لگا کر تھا بورڈ یہاں پر، نو ریٹیل، نو ریٹرن. یہ مینٹالٹی کس کی ہے؟ یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی مینٹالٹی، یہودیوں کو سوچ آئی ہے. نو ریٹرن کی یہ جو سوچ ہے، مینٹالٹی ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہودیوں کی سوچ ہے. اسلامی مینٹالٹی آج لے کر جاؤ. یہ عنوان شروع کیا ہے؟ اس لیے کہ آج مسلمان لوگ تقریباً ہمارے 5 جمعے سے زیادہ ہو گئے بزنس کی اہمیت، تجارت کی اہمیت، حلال کمائی کی اہمیت پر بولتے بولتے تقریباً 4-5 جمعے ہو گئے. لیکن اسے بولنا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج مسلمان کچھ نہ کچھ نمازوں میں ہے لیکن بیپار کے، معاملات کے مسائل سے الف با کا بھی ان کو کوئی علم نہیں ہے. اس لیے اس عنوان چوائس کیا. چلو سنو، اس کے مطابق بزنس کرو. پھر ہوگا کیا؟ اگر اسلامی اصول کے مطابق اگر بزنس کریں گے، دنیا آپ کے پاس آئے گی.
دنیا آپ سے بزنس کرنے کو شان سمجھے گی، دھوکہ نہیں دیتا بھائیوں، محمد کا عاشق بھائیوں، اس کا سبق اس کے پاس ہے، اسلام کے اصول کے مطابق ہم بیپار کرتے کرتے بول کر آپ کے پاس لوگ کھچ کھچ کر آئیں گے اگر یہ اصول کے مطابق ہو تو۔ نہیں یہ اصول نہیں ہے تو پھر اگر مینٹالٹی وہی ہے جو یہودیوں کی ہے، نو ریٹرن کی مینٹالٹی، اگر یہ مینٹالٹی ہے تو پھر کبھی بزنس کے اندر برکت نہیں ہوگی، پیسہ تو آئے گا برکت نہیں آئے گی۔ اصل ہونا سے برکت، پیسہ نہیں، ضرورتیں پوری ہونے کے نام برکت ہے، سو ضرورتیں پوری ہونا، ضرورتیں پوری ہوتا نہیں ہے تو پھر کیا ہے برکت، کیا پیسہ ہے؟ تو اس لیے اپنی دکانوں کا حساب کتاب اور اپنے بزنس کا سسٹم اصول اسلام کا بنا لو۔ اگر کوئی آدمی کوئی آپ کے پاس کوئی چیز لے کر چلے گا، مجھے گھر میں یہ اگر وہ چیز لا لیا، مجھے پھر اگر میں یہ چیز رکھ لیا تو پھر میرے پاس ختم ہو جاتے پیسے، یا پھر میرے پاس خرچے میں رہتے پیسے، یا پھر مجھے کوئی اور ضرورت چیز، اس سے بھی کوئی اور ضرورت چیز مجھے لینا ہے، تو پھر اگر میں آپ کے پاس واپس کرنے کے لیے آ گیا تو اس وقت کیا کرنا ہے آپ؟ بھائی مجھے رکھ لو بھائی، یہ تو کیا کرنا ہے اس وقت؟ اسلامی سوچ کیا ہے؟ تعدیل کی صفت کیا ہے؟ واپس لے لینا چاہیے۔ اگر آپ واپس لے لیں گے اللہ آپ کے گناہ کو واپس کر دیں گے، دھو دیں گے۔ نمبر 15، دوسروں کے خیر خواہ رہے۔ دوسروں کے خیر خواہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ خود غرض بننا نہیں، اپنا نفع، خالی مجھے نفع آتا بس بھائی، سامنے والے کو نفع آتا ہے نہیں آتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، خالی مجھے مل رہا ہے کیا پیسہ، اپنا سوچ رہا ہے، اپنا خود غرض نہیں بننا کبھی بھی۔ انسان بولتے کسے؟ ابھی کبھی مسلمان لوگ اور انسان لوگ کب تو بھی انسان کسے بولتے ہیں، اس کا معنی سمجھے کہ نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ انسان بولتے کسے؟ انسان، واٹ میننگ آف دا انسان؟ انسان مونسن، میننگ اس کا کیا ہے؟ انسان کا میننگ کیا ہے؟ مونس، محبت کرنے والا، دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچنے والا، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں تو خود تکلیف میں رہ کر دوسرے کو راحت پہنچانے والا، یہ اس کا نام ہے 600 مسلمان۔ انسان کا تو کیا؟ محبت کرنے والا، مسلمان کا تو کیا؟ خود تکلیف میں رہ کر دوسرے کو سکھ دینے والا، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اب ہمیں انسان بھی ہے، مسلمان ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا چاہیے، خود ہمیں تکلیف میں رہے تو بھی کیا کرنا؟ دوسرے کو ہمیں سکھ پہنچانے کی کوشش کرنا، خود اگرچہ نقصان میں کیوں نہ ہو لیکن آگے والے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اب آپ خود ذرا غور کرو، جو آدمی اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اگر نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا تو کیا اللہ اس نفع نہیں پہنچائیں گے؟ اللہ کے مخلوق پر رحم کھاتا ہے، اللہ اس پر رحم نہیں کھاتے کیا؟ کھاتے اللہ تعالیٰ۔ تو دوسروں کے بارے میں خیر خواہ رہنا۔ حدیث میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کو زمین بیچ دیا، بیچنے کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ یہ آدمی اسے زمین بیچ دیا، بیچنے کے بعد یہ آدمی مول لیا، مول لے کو جنگل میں زراعت کرتا تھا، کرتے وقت کیا ہو گیا؟ ان زراعت کرتے وقت جنگل میں پیکتا وقت میں جنگل میں سے ایک سونے کا ہنڈا نکل گیا۔ سنو واقعہ، اب دیکھو ان کی دلا پاک اور ان کی امانتداری دیکھو، ان کی خیر خواہی دیکھو، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے کا ان کا مزاج دیکھو کیسا ہے۔ یہ مزاج اگر اس وقت ہمارے مسلمانوں میں آ جائے، پوری دنیا کے مسلمانوں اگر یہ مزاج دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا، اچھائی کا اگر مزاج آ گیا، ٹائم کرتا ہوا دیکھ لو ذرا، دوسرا ٹائم، دوسرا سیکنڈ، دوسرا منٹ بدلنے سے پہلے پوری دنیا کلمہ پڑھ لے گی۔ اگر یہ مزاج آ گیا تو یہ مزاج نہیں ہے خالی پگڑیاں ٹوپیاں ہیں پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ دشمن بھی آپ کے اوپر، ہمارے اوپر ظالم بن بیٹھیں گے، ہم کو مارنے کی باتیں کریں گے اور ہم کو تنگ کرنے کی باتیں کریں گے، یہی ہوگا۔ امن چین کے خواب دیکھتے رہیں گے، امن چین کا آپ کو کوئی وقت گزارنے کے لیے موقع نہیں ملے گا، پوری دنیا آپ پر ٹوٹ پڑے گی۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے دشمن، اسلام کے دشمن اس وقت حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے کافر ایک جٹ ہو جائیں گے مجھے ماننے والی قوم کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اس وقت وہی ہو رہا ہے، لیکن مسلمان قوم ایسی عجیب و غریب قوم ہے، نہ ان کے دشمن کو نہ جاننا چاہتی ہے، ان کی سوچ کیا نہ معلوم کرنا چاہتی ہے، ان کی سازش کیا معلوم کرنا چاہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنا دشمن کون یہ تک پتہ نہیں ہے، بلکہ ایسی باتیں مسجدوں کے اندر بولنے سے بھی روک تھام لگائی جاتی ہے۔ اگر یہ حال رہے گا، مسلمان قوم مظلوم نہیں، مظلوم اب ہے، ظلم ہو رہا ہے، مظلوم نہیں مقتول بنے میں کرنے لگے گی، مقتول، اور آگے اس سے اور آگے بڑھ کر کہیں، اور آگے بڑھ کر کہوں مظلوم مقتول نہیں، کاٹنے کا نہیں ظالم، اور آگے بڑھ کر کہوں غلام بنا لے گا ظالم، آپ کو کچھ نہیں کر سکے اس وقت میں۔ اس لیے اس وقت کے علماء کرام کے حالات پر بولنے والوں کے قدر کریں، ان کی خطابات کو سنیں، اپنے دشمن کی سوچ کیا سمجھیں، اپنی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔
تو ایک آدمی جنگل نے ایک آدمی کو بیچ دیا. بیچنے کا تو آدمی جنگل میں ہل چلا رہا تھا, زراعت کر رہا تھا, ایک سونے کا بندہ مل گیا. اب دیکھو ان کے زمانے کی سوچ, وہ لا کر یہ آدمی اس کے پاس آتا ہے, اصل مالک جو بیچا نہیں کیا اس کے پاس آتا بولتا بھائی تمہارے جنگل میں ایسا زراعت کرتا تھا, سننے کا مل گیا بندہ, تمہارا بابا یہ کا کو دیتا ہے. اتنی سوچ ہمارے زندگی میں ہے کیا؟ علی یہ بھول کو چل گئے تو 5 منٹ نہیں دیتے, 5 منٹ باہر جا کر چلے جاؤ. اگر مسجد میں اگر چیز اگر ہضم ہو گئی ہے, آج سننے میں شکایتیں مل رہی, مسجدوں سے گیس ہضم ہو گیا, سلنڈر ہضم ہو گیا, جبکہ مسجدوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہاں کی بات نہیں, شہروں کی بات دیکھ لیں گے. بھائی چراتا کون؟ مسجد کا مال غیر مسلم حد تک چراتا نہیں, ڈر ہے ان کو بھی, نہیں چراتے وہ لوگ. چراتا کون ہے؟ مسلمان آج چور ہو گیا ہے, مسلمان خود چور ہو گیا, آج مسلمان خود لٹیرا ہو گیا ہے. جب مسلمان خود چور لٹیرا ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کی حفاظت سے نکل جائے گا. جب یہ اللہ کی حفاظت سے نکل جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جو اب مرغی جب تک مرغی کے بچے تک مرغی کے حلقے میں رہیں گے, نگرانی میں رہیں گے, جب تک وہ دیکھ لیتی رہتی ہے. اس کے نگاہوں سے ہٹ پہ چلے گا تو وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی نگاہ سے جھوٹ چوری دھوکہ دیتے رہیں گے. اللہ کے گھروں کا, حتیٰ کہ اللہ کے گھروں کا مال تک چراتے رہیں گے مسلمان. یہ مینٹالٹی تو غیر مسلموں کے مندروں کے تک سننے کو خبر نہیں ملتی ہے, کہیں کہیں ہوا ہوگا, لیکن غیر مسلموں کے دل دماغ کے اندر بھی اپنی مقدس مقامات کی عبادت گاہوں کے چیزوں کو چرانے کا مینٹالٹی سوچ ان کے دل دماغ کے اندر نہیں ہے. کچھ ہوں گے چور, ہر مذہب کے اندر چور کچھ لوگ ہوں گے, لیکن بڑی عجیب بات ہے اسلام کے اندر امانت داری کا, معاملات کا اتنا نازک سبق رہ کر بھی مسلمان آج معاملات میں اور حتیٰ کہ چوری میں, مسجدوں میں اللہ کے گھر کا مال تک چراتے ہیں. اس سے اور بڑی شرم کی بات اور کیا ہوگی؟ تو وہ آدمی آیا, آ کر بولا بھئی یہ تمہارا سا بول کر, یہ آدمی بولنے لگا ان تمہارا بول کر, ان تمہارا. جھگڑوں میں آپس میں نکاح ایک فارمولا, جھگڑے ختم کرنے کا آسان فارمولا, پوری دنیا سے بھی گھروں سے بھی. گھر میں جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, 2 بچوں میں جھگڑا ہو گیا, کسی مسجد میں ہو, کسی بھی جگہ جھگڑا ہو گیا, کوئی جگہ آج خالی نہیں نا جھگڑوں سے. جھگڑا ہو گیا, کہاں تو بھی ان بول رہا ہے میری غلطی بول کر, ان بول رہا ہے میری غلطی بول کر, ان معاف کر لے بول کر بولتا ہے, ان معاف کر لے بولتا ہے. جھگڑے کہیں کو ہوں گے صاحب, کورٹ کچہری میں جانے کا موقع نہیں کو پڑے گا. ہر ایک آدمی اپنے اپنے کو غلطی, میں قصور بھائی میری غلطی بول کر مان لے رہا ہے, ان معافی چاہ رہا ہے, سوری بول رہا ہے, ان معافی سوری بول رہا ہے. تو جھگڑے کہیں کو ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہو کچھ ہمیں جھگڑے کورٹ کچہریاں بھر کر ایسو آپس میں بھائیاں مانا محبت کیوں نہیں ہے؟ میاں بیوی محبت کیوں نہیں ہے؟ معاشرہ ایک صالح اسلام کی ترجمانی کرتا ہوا غیروں تک اسلام کا پیغام کیوں نہیں پیش کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے. میچ فائٹ میری جیت, ہر ایک یہی سمجھ رہا ہے. اب ہر ایک رائٹ ہے تو پھر اب رام کون ہے؟ سو ہر ایک آدمی جب تک یہ مزاج نہیں آئے گا ہمارے اندر میری جو غلطی بولا, ہر ایک آدمی بولا جھگڑا نہیں ہوگا, کورٹ کچہری کہیں قائم ہوگی, نہیں ہوں گے. انہوں بول رہی تمہارا بول کر, انہوں بول رہے تمہارا بول کر, انہوں بول رہی تمہیں یہ خالی زمین بیچا سو بھائی یہ اندر کا تمہاری چیز سامان بول کر, انہوں بول رہی لیے سنو, انہوں بول رہی, انہوں کیا بول کر بول رہی جب بیچ دیا ہوں انما بعتک الارض وما فیہا, بھائی میں تمہاری زمین بیچ دیا ہوں, اس میں جو کچھ آئے گا وہ تمہارا ہوگا. انہوں بول رہی بیچو سو بھی, انہوں کیا بول رہی تمہیں خالی نہیں بیچا زمین, بھائی زمین کے اندر چیزیں تمہاری چیز, انہوں بول رہی. بعد میں کیا ہو گیا؟ معاملہ چل گیا, اس وقت کے جج تک چل گیا. تو اس وقت کے قاضی نے, جج نے کیا کہا, دونوں کی بات سن, کیا بات ہے بھائی انہوں نے زمین بیچی میں لے لیا, اچھا اور کیا ہوا آگے؟ میں جب حل چلاتا تھا اس میں تو اس میں مجھے سننے کا ایک بندہ مل گیا ہے, میں بول رہا ہوں یہ میرا نہیں بات, تمہارا کرتا تمہیں چھپان رکھی کہ بول کو تو یہ تو بول کر میں بول رہا ہوں, انہوں بول رہی میرا نہیں بات, تمہاری زمین بیچ دیا, زمین بھی تمہاری ہے, زمین سے جو فائدہ ہوگا تمہارا بول کر میں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں ان کا, انہوں بول رہی میرا, کیا کرنا ہے؟ خاص صاحب پریشان ہے, اتنا ٹف فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اب صورت کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ قاضی جو لوگ ہوتے نہیں ان کی دماغ اور مینٹالٹی بڑی عجیب ہوتی ہے, عجیب و غریب ہوتی ہے. عجیب و غریب مینٹالٹی کے لوگ ہی وکیل اور جج بن سکتے ہیں, ورنہ چھوٹی مینٹالٹی کے لوگ وکیل نہیں بن سکتے, جج نہیں بن سکتے. سوال کا مزاج, سوال پیدا ہونے کے بعد پھر حل کرنے کا مزاج جس کے اندر ہوتا ہے, سولوشن, سوال پیدا ہونا, کوشچن پھر اس کا حل جس کے اندر ہوتا ہے, وہی آدمی جج کے کوالٹیز اپنے اندر پاتا ہے, اس کے اندر جج بننے کے کوالٹیز ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں بچوں میں کوئی چیز پوچھے تو کیا کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہوئے گھروں کے اندر کیا بولتے ہیں, بچوں کو ہو
کیا بولتے ہیں بیٹھ تک کبھی بکتا نہیں انہوں. آپ جو سبق پڑھا رہی, آپ جو بات بول رہی, آپ جو بیان کر رہی, اس پر وہ بچہ کیا کرے, سوال کرے. مطلب کیا سمجھتا ہے. سوال اسی وقت کرتا ہے بندہ جب بات کو سمجھتا ہوگا. بات نہیں سمجھ سوال نہیں کرتا ہے. عقل مند سوال کر سکتا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے, دوسروں کو سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہے. عقل مند میں سوال کیا کرتا ہے, سوال پتہ نہیں ہوتا. اب تو قاضی کے پاس فیصلہ چلے گیا, جج کے پاس, وہ بولے تمہاری کوئی بیٹی ہے کیا, باپ ہے, تمہاری کوئی بیٹا ہے کیا, باپ ہے, کیا کر ڈالو دونوں, تمہاری بیٹا ان کی بیٹی دونوں شادی کر ڈالو. کیا اس وقت کیا کر ڈالو, ان کو دونوں کو گفٹ میں مہر میں کیا کر ڈالو, یہ سننے کا بندہ دے ڈالو. بعد میں کیا ہوا, کوئی سچ کیا گیا, دونوں کی ان کی بیٹی تھی, ان کا بیٹا تھا, دونوں میں شادی کر دی ہے. اب ایک خاندان ہو گیا ان کا. اب پھر وہ نکلے سو سننے کو کیا ہو گیا, اسی خاندان میں بانٹ بھی دیا گیا, اور انہوں اپنی مہر کے لیے بھی کچھ دے دیے, جنگل بولے سو آدمی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, بقیہ پورا کچھ رکھیے بھی, کچھ صدقہ بھی کر دیے. معاملہ کیسا حل ہوا, یہ کیسا حل ہوا معاملہ, جب انہوں بھی ان کے بارے میں سوچے, خیر خواہی سوچے, اچھا سوچے, تمہارا قبول انہوں سوچے, تو کیا ہو گیا, آخرکار ان کے بچوں کو مال لگ گیا, مل گیا. اگر انہوں اپنا بولتے پھر انہوں چاہتے تو رکھ سکتے تھے وہ آدمی. یہ امانت داری ہماری, یہ سوچ ہماری ہونا ہے. جب تک دوسروں کی خیر خواہی, دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا, اچھا چاہنا, جب تک یہ مزاج نہیں ہوگا, ہمارا بھی کبھی اچھا نہیں ہوگا. ہمیں جب دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے, ہمارا بھی ہر ایک کوئی نہ کوئی ہوگا, یا ہر ایک ہمارے بارے میں اچھا سوچے گا. ہر ایک اگر سوچے نہ سوچے, کوئی ایک ہمارے بارے میں اچھا سوچے نہ سوچے, جو بندہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے, اچھا کرنا کا قبول لیتا ہے, کوئی اس کا یا تو پہلی بات سب اس کے بارے میں اچھا سوچیں گے, دوسری بات سب نہیں تو کم سے کم کوئی ایک ہوگا جو اس کے بارے میں اچھا سوچے گا. نہیں, یہ تو بھی نہیں ہے, سب بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے, یا پھر سب کو پیدا کرنے والا اللہ تو اس کے بارے میں اچھا سوچے گا. یہ تو پکی بات ہے. اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے, دوسروں کے بارے میں خیر خواہی, اچھا ہی سوچتا ہے. اگر یہ ہے تو انشاءاللہ سمجھو کہ آگے ہماری نسل اور ہمارے سسٹم, ہماری تجارت, ہماری بزنس آگے بڑھے گی. نہیں تو پھر ہماری بزنس ختم ہو جائے گی. خالی اپنا نفع, اپنا چل کر اگر یہ ہوگا تو پھر نقصان ہم کو ہوگا. بس کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اسلامی اصول کے مطابق بزنس کرنے کی, اور حلال طریقے سے, جائز طریقے سے مال کمانے کی, اور مال اور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر الحمدللہ رب العالمین.